یورپ میں ہونے والی پیپر میرج اور اس کے بعد ہونے والی اولاد. پیپر میرج سے مراد اگر آپ وہ کاغذی کاروائی لے رہے ہیں جو یعنی ایک 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے، نہ شادی کرنے والے کی مرضی نہ گھر بسانے کی مرضی، تو یہ تو شادی اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. یہ الالہ ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں زبردستی کا، انفیاں لا، اس کا کہاں سے؟ البتہ بعض لوگوں نے پھر وہ شادیاں نبھائی بھی ہیں. اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں تو اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ جو اللہ کے نام کا ہو اسے بھی حلال قرار دیا ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال قرار دیا ہے. ہاں مسلمان بچی اہل کتاب مرد سے نہیں بیائی جا سکتی، البتہ مسلمان جو مرد ہے وہ اہل کتاب کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانتی ہو، نہیں مشرک ہو، لیکن وہ اہل کتاب مشرک ہے. اس میں صرف تفرد عبداللہ ابن عمر کا ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا، اور قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے واضح کہا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، لہذا اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. عبداللہ بن عمر عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے. باقی سارے صحابہ، بلکہ صحابہ کا اجماع ابن کثیر نے نقل کیا اور ابن عمر کی اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ان کا ذاتی خیال تھا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا قرآن میں. اللہ کے نے نبی اسلام کے زمانے میں وہی اہل کتاب مشرک ہی تھے، خود اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو بیان کر رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تعالیٰ خود شرک بیان کر کے پھر بھی اجازت دے رہا ہے. تو وہ نکاح ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ والی چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں اولاد والی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے نقصانات تو جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو وہ آپ نے اپنے حالات و واقعات بہتر دیکھنے. باقی جو خالی کاغذی کاروائی ہے نا جی، اس سے کوئی نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی تو نکاح کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، نہ آپ اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک قسم کا دھوکہ اور غرر والا معاملہ ہے، اس لیے اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی اگر آپ نے کرنا دیا، تھوڑے پاکستانی ہیں ادھر یہاں سے غلام بھرتی کر کے لے کے جا رہے ہیں میرپور سے، یعنی وہ ادھر سے لڑکوں کو بھرتی کر کے لے کے نہیں جاتے، شادیاں نہیں کرواتے، زندگیاں بچیاں ادھر گزارتی ہیں، تو خاوند کے لیے وہ پاکستان آ جاتی ہیں. چلیں ان کی بھی روزی روٹی لگ جاتی ہے، یہ بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو پکے کاغذ مل جاتے ہیں تو یہ بھی پھر باغی ہو جاتے ہیں. علی بھائی اسلام کے معاشی نظام کے والے سے رہنمائی کر دیں. رہنمائی یہی ہے میرے بھائی کے تقی عثمانی صاحب نے بڑا اس پہ اچھا کام کیا. میں تو پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے اسے سپورٹ کرتا ہوں. یہ آلموسٹ 90% تو اس سسٹم کے قریب ہے. بہت بڑی ایک دیکھیں سب سے بڑا فرق تو انہوں نے ڈال دیا، جتنا فرق زنا اور نکاح میں نا اتنا بڑا فرق تو ڈال دیا ہے کہ اسلامک بینکنگ منی اگینسٹ گڈز ہو رہی ہے، دوسری تو منی اگینسٹ منی ہے. آپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دیتے. وہ مکان بنانا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، زمین آپ کی، خرچہ ہم کریں گے، اور جو مکان بنے گا اسی ریشو پروپورشن سے کچھ مالک ہم کچھ آپ، اور جتنے کے مالک ہم اتنے کا کرایہ آپ ہمیں دیں گے، اور وہ کرائے کی مد میں ان کا قرضہ واپس ہوگا. خالی آپ انہیں کہنا کہ میں نے مکان بنانا ہے مجھے 50 لاکھ دو، وہ کہیں گے نہیں. ہاں اگر آپ کے میرے پاس پلاٹ ہے اس پہ آپ 50 لاکھ لگائیں، وہ کہیں گے ہم 50 لاکھ آپ کو نہیں دیں گے، ہم سے آپ جو ہے وہ معاہدہ کریں مداربہ کی شکل میں یا مشارکہ یا جس بھی طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو سسٹم تو اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں کائبر ریٹ کے اوپر اسلامک بینک والے بھی ریٹ نکالتے ہیں، تو کیسے نہ نکالیں میرے بھائی. جو کراچی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے، سودی بینکوں کا بھی ریٹ سود کا وہاں سے نکل رہا ہے، ان کا بھی وہ اس کے مطابق اس لیے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن وہ سود میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک بینک والے اگر 1000 روپے سے وہ 2 روپے کما رہے ہیں نا، اور پہلے آپ کو 8 آنے دیتے تھے، اور اب اگر انہوں نے ریٹ بڑھا دیا تو وہ اپنے 2 میں سے آپ کا 1 کر دیں گے، 1 اپنا رکھ لیں گے. یہ نہیں وہ کرتے کہ وہ کوئی سودی معاملات کر رہے ہوتے، ایسا نہیں ہوتا.